السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک مشہور و معروف ٹی وی اینکر جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کیڈٹ کالج پٹارو سے حاصل کی، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز کیا اور پھر مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہے، جس میں شب وچ پی ٹی وی، اس کے بعد رمضان ٹرانسمیشن جیو، اور اس وقت جی ٹی وی کے اوپر ایک مشہور و معروف پروگرام کرتے ہیں الف لام میم کے نام سے، اور ساتھ ساتھ آپ انہیں رمضان میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اویس ربانی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکریہ، آپ اتنا زبردست پروگرام کر رہے ہیں اور صلاحیتیں تو آپ کے اندر یوم اول سے ہی ہیں، مگر یہ کہ تھوڑا سا مجھے بھی آپ سے بہت کچھ آج گفتگو میں ہم کہتے ہیں کہ ہاسٹل لائف اور اس کے بعد پھر جیسا آپ نے تعارف کروایا ہو بہو ویسے ہی ہے۔ صحیح۔ تو اویس بھائی، شروع میں سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے بچپن میں کون سے ایریا میں رہے، کون سی اسکول میں گئے، اور بچپن میں اویس ربانی صاحب کیسے تھے؟ یعنی شروع سے ہی بڑے کیریئر اورینٹیڈ اور پڑھائی کا رجحان تھا، یا بچپن میں مزاج جو ہے وہ مختلف تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس طرف رجحان بڑھا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ تو مجھے زیادہ نہیں یاد، جو میں ہوں ویسا ہی تھا ہمیشہ۔ ہاں، یہ کہ جب میں کیڈٹ کالج میں گیا ہوں تو پہلے دن سے مجھے یہ چیلنج محسوس ہوا کہ اب زندگی میں ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑے گی، خود کو ویلیو ایڈڈ سروسز والا بنانا پڑے گا۔ جس طرح سم ہوتی ہے، اس میں ایک فون لائن ہوتی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ ایس ایم ایس پیکج دیتا ہے، ڈیٹا پلان دیتا ہے اور دیگر گیمز کے آپشن دیتا ہے۔ یہ ویلیو ایڈیشن سروسز ہر انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو میں نے بھی کوشش کی ہے اس حوالے سے، اور ابھی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ پروسیس ابھی جاری اور ساری ہے، مگر یہ کہ ایک چیز جو بچپن سے میں نے محسوس کی ہے وہ یہ کہ اپنی کمپنی اور اپنا ماحول وہ اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کی، جو لوگ ہیں، جو دوست ہیں، ان کا انتخاب اچھا کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ میں لے کے چلنے کی کوشش کی۔ ہمیں یاد ہے اسکول لائف سے بھی، ہم علی اسکول میں ہم پڑھتے تھے تب، تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ جو کئی مظلوم، کوئی معصوم، کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو چند دوست جو کوئی گینگ ٹائپ کا نہیں ہوتا تھا، ایسے پڑھے لکھے دوست ہوتے تھے، وہ مل ملا کے اس کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے تھے، لڑتے بھی تھے اس کے لیے۔ یہی چیز زندگی میں رہی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج بھی اگر کسی مظلوم کا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ذکر چھڑتا ہے، تو اس میں اس کی رنگ، قوم، نسل، مذہب، مسلک نہیں دیکھ پاتا۔ آج بھی اندھا ہو جاتا ہوں، صرف یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ مظلوم ہے اور اس کی امداد کرنی چاہیے۔ اچھا، بہت ساری وقت زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی فیزز گزرے ہیں کہ آپ موٹیویشنلی بہت لو ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ایسی تقریر آپ سنتے ہیں یا کوئی کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں جس کے بعد آپ کی موٹیویشن ہائی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک بہتر انداز میں بن جاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ مختلف لوگوں کی وجہ سے مختلف اوقات میں ہوا، اور آپ کی لائف اسٹائل کو دیکھ کے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ کوئی آپ کے لیے موٹیویشن بنا؟ جی بالکل، بہت اچھا ہے، شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میری لائف میں تھوڑا سا سچویشن ایسی ہے کہ مجھے خود کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے عام روٹین سے۔ میں تھوڑا سا تنہائی میں جاتا ہوں، پھر خود کی اچیومنٹس پہ ذرا فوکس کرتا ہوں، جو چھوٹی موٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں، کوئی اپنی اسپیچ دیکھتا ہوں، پھر مجھے اپنے آپ کو مررنگ کرنی پڑتی ہے، یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے میرے خیال ہے کہ ایک شخصیت سے میں بہت امپریس ہوتا ہوں، اگر ان کا ذکر، ان کا کوئی ایسا کوٹ مجھے نظر آ جائے تو وہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور وہ بے شک مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کریم ہے، جو مجھے زندہ کرتی ہے، مجھے بتاتی ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹارگیٹ، اگر تمہارا ماسٹر، تمہارا ٹیچر ایسا ہے تو تم اس کے فالوور ہو کے اس لیول سے نیچے تو نہیں جا سکتے۔ اور پھر آج کی زندگی میں دیکھتا ہوں بحیثیت پاکستانی، تو مجھے قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھ کے بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ اس شخص نے اتنی مشکلوں میں رہ کے بھی اتنا کام کر کے دکھایا ہے، بحیثیت پاکستانی ہماری بڑی ذمہ داری بن گئی ہے۔ تو یہ چند شخصیات ہیں جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت رینڈملی نئے نئے لوگوں کو تلاش کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بہت کم لوگ انفلوئنس کرتے ہیں اور امپریس کرتے ہیں، بہت کم لوگوں سے میں اپنے اندر کچھ اتارتا ہوں۔ ہاں، ماحول کا ضرور اثر پڑتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں ایسے ٹائم پہ آئسولیٹ ہو کے کچھ کام کیا جائے، کچھ اپنے آپ پہ غور و فکر کیا جائے۔ یقیناً آپ کی زندگی ایک موٹیویشن تو بنتی ہے، اور پاکستان کے حالات اب آہستہ آہستہ جس طریقے سے بدلتے جا رہے ہیں، اور
ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یعنی بہت ساری پولیٹیکل سچویشنز ایسی ہیں جو بہت جلدی جلدی تبدیل ہوئیں، پھر پرائسز کا بڑھنا، پھر سیلریز کا جانا، پھر بہت سارے اسٹارٹ اپس کا بند ہو جانا. اکنامکلی بہت سارے لوگ جو آج سے چند مہینے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل سمجھتے تھے، آج وہ بھی تھوڑے سے ڈرے ڈرے سے لگتے ہیں. ایک جوان جو اس وقت شاید 18 سال سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک آپ کو سن رہا ہو، اور وہ بھی کچھ اسی ہی مڈ لیول کرائسس سے گزر رہا ہو، اس کو کیا موٹیویشن کے لیے آپ کہیں گے؟ کیا ایسی چیز اس کو کرنی چاہیے اپنی زندگی میں؟ کیا ایسی ویلیو ایڈ کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں ایک بہتر اور ایک مثبت اثر آ سکے؟ بہت ہی کام کا سوال آپ نے پوچھا ہے، لاکھوں کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارمولا ہے، اس کو یاد کر. فارمولا اگر آپ کے ذہن و دماغ، دریچوں، وجدان میں بیٹھ گیا تو پھر زندگی میں کوئی چیز ناکامی کا نتیجہ نہیں دے گی آپ کو. وہ فارمولا یہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے خالق کی آپ کے ساتھ. خالق کی اپنی پروڈکٹ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، اللہ نفس الا وسعها. اللہ کسی بھی نفس پہ اس سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے جو وہ اٹھا نہ سکے. یعنی ایوری پرابلم از کمنگ ٹو دا رائٹ پلیس، رائٹ پرسن، اور مے بی ایٹ دا رائٹ ٹائم. یو کین افورڈ اٹ. جیسے ہم بڑی گاڑی لی، بڑی گاڑی سامنے دیکھ رہے ہیں ہم، یار یہ پیاری گاڑی ہے مگر آئی کین ناٹ افورڈ اٹ. کین ناٹ افورڈ اٹ، یو ول ناٹ ہیو اٹ. سملرلی پرابلمس بھی جو دلاتا ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ پرابلمس تم افورڈ کر سکتے ہو تبھی تمہارے پاس آئی ہیں، آؤٹ آف دا نو ویئر نہیں آئی ہیں. ہاں ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے آئی ہیں تو ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فارمولا ہے کہ جتنی زیادہ چیلنجز آئیں گے، آبسٹیکلز آئیں گے، ہارڈ شپس آئیں گے، ٹف ٹائم آئیں گے، دقتیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، تکلیف آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، آپ اتنا اپنے آپ کو نکھار پائیں گے، سمجھ پائیں گے، دنیا کو سمجھا پائیں گے کہ آپ کون ہیں. ایک چیز کر لیں، امید نہیں ہارے، ایمان کمزور نہیں ہونے دیں. فیتھ ہمیشہ یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیلنج کے لیے پیدا کیا ہے، اس مشکل کے لیے آپ ہی چابی ہیں. وہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلفی، اصل میں وہ کفلی ہے، یعنی اس کا لاک لگا ہوتا ہے، جب وہ بنتی ہے تو وہ اس لاک کے اندر ہوتی ہے. تو اصل میں اس کفلی کی جو ڈنڈی ہے وہ آپ ہی ہیں. آپ نہیں ہوں گے تو پرابلمس بھی نہیں ہوں گی. آپ ہیں تو اس کا فلیور لیں، مزہ لیں، اور جب آپ کو مشکلات آپ کا جوس بناتی ہیں تبھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جوس کتنا شیکی، کتنے مزے کا ہے. آم کا رس نہ نکلے تو آم کی پہچان کیسے ہو؟ شکل سے تو آم اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا وہ پینے اور کھانے میں اچھا لگتا ہے. بالکل. اچھا، ایک سوال پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں ہے، جو کہ میرے ساتھ ریسنٹلی کچھ ایسے چیزیں ہوئیں جس کے بعد میں نے یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا کہ بہت ساری دفعہ یعنی ہم بڑے لوگوں سے سنتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ہمیشہ سوچ کے جاتا تھا کہ ہم میچ جیتیں گے، میرے ذہن میں کبھی دوسری بات ہی نہیں آتی تھی کہ ہم ہاریں گے یا جیتیں گے. ایٹ اے پوائنٹ ہم کبھی کبھار ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم 50-50 ہوتے ہیں ایک پوزیشن پہ آ کے کہ یار شاید یہ کام میں کر سکتا ہوں، شاید یہ کام میں نہیں کرتا، اور پھر وہیں اسلام کا استخارہ اور وہ سارے کانسیپٹس آ جاتے ہیں. کیا مثبت رہنا ایک الگ چیز ہے اور اوور کانفیڈنس ہو جانا ایک الگ چیز ہے، یا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مثبت رہنا چاہیے اور مثبت رہ کے ہی آپ وہ اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کو دونوں طرف سوچتے رہنا چاہیے ہر وقت؟ بہت اچھی بات ہے. ون ورڈ فارمولا ہے، جتنا ہو سکے مثبت رہنا چاہیے، جتنا ممکن ہو پازیٹیو سوچنا چاہیے. اصل میں امتحان ہی اس چیز کا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں موٹیویشنل قرآن ایک کتاب اللہ نے میرے ہاتھوں سے جمع کرنے میں میری مدد کی ہے، اور وہ سمجھتا ہوں قوم کے لیے ایک سرمایہ ہوگا اگر اس کا صحیح سورۃ طٰہٰ میں ایک مثال دیتا ہے. دیکھیں اس کی ہر جملے میں، ہر لفظ میں ایک حکمت ہے. اور سورۃ طٰہٰ میں وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھی. آگ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے؟ بظاہر نیگیٹو. نیگیٹو ہے نا، اس کا ایلیمنٹ، اس کا اثر نیگیٹو آنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو نیگیٹو ایک چیز دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام اگر ایک نیگیٹو معاذ اللہ اسپیکر ہوتے ہیں، تھنکر ہوتے ہیں، تو وہ نیگیٹیوٹی ہی کریٹ کرتے ہیں. یہاں تو نیگیٹو تھنکر وہ ہوتا ہے جو پازیٹیو دیکھ کے بھی نیگیٹو کریٹ کرتا ہے. مگر کمال لیڈرشپ یہ ہے کہ انسان نیگیٹو دیکھ کے پازیٹیو جنریٹ کرے. موسیٰ نے آگ دیکھی اور کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ذرا اس کے قریب جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ہدایت کا راستہ مل جائے یا کم سے کم کوئی کام کی چیز لے آؤں، یعنی انگارہ وغیرہ. تو دس از کالڈ پازیٹیوٹی. آپ نیگیٹو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو ایکسپیکٹس نظر آتے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں راستہ دے دیا ہے، یا تم شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ یا کفر کرنے والوں میں ہو جاؤ. اصل میں شکر کی ضد ہی کفر ہے. یعنی جب آپ مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ
نہیں ماننے والوں میں سے ہو جاتے ہیں, کفر کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پازیٹیو دیکھنے سوچنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اور یہ اتنی کمال عادت ہے کہ اگر آپ نے پازیٹیو دیکھنا یعنی شکر کرنا سیکھ لیا زندگی میں, پھر آپ کو کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو جو ہوا بھی چل رہی ہوگی نا, وہ شکر سے آپ کو اے سی کی ہوا معلوم ہوگی. اپنے شکر کی کیپیسٹی کو اتنا بڑھا دیں آپ, ورنہ اگر آپ کے اندر کفر کی کیپیسٹی آ گئی تو اے سی بھی چل رہا ہوگا نا کسی کی گاڑی میں, تو آپ بولیں گے یار یہ کون سی گاڑی کا ماڈل ہے, یہ اے سی کون سا, اس کا کراؤ. آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے. میں تو اس کو سمجھتا ہوں یہ سب کا مزاج ہے. جتنی اچھی سے اچھی, میرے پاس ایک زمانے میں مہران گاڑی تھی, اس میں تو اے سی تھا ہی نہیں. جو بیٹھتا تھا وہ ایک تانا دیتا تھا, یار گاڑی کب چینج کر رہے ہو. مجھے لگا کہ یہ گاڑی چینج ہو جائے گی, نئی گاڑی آئے گی تو یہ تانے بھی ختم ہو جائیں گے. آئی باٹ آلٹو. اس وقت آلٹو نہیں آئی تھی, اچھا ماڈل تھا, آلٹو لے لی. تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا گاڑی کتنی چھوٹی ہے, گاڑی کب چینج کر رہے ہو, اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے, مسائل. میں جناب وہ آلٹو سیوک کرتے کرتے ابھی میرے پاس ویگو ہے, اور ابھی کوئی شخص میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو میں اس سے پہلے کہ وہ مجھے بولتا ہے میں اس کو بولتا ہوں یہی رہے گی زندگی میں, اور جب دل کرے گا چینج کروں گا, بیکاز a man will never satisfies. خاص طور پہ ہمارے یہاں مزاج ہے کہ دوسرے کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, شیشہ نیچے کھول کے چلے جاتے ہیں, 1000 پنگے چھوڑ دیتے ہیں گاڑی میں, مگر تانا ضرور دے کے جاتے ہیں گاڑی کب چینج کر رہے ہو, گاڑی یہ بڑا مسئلہ ہے. گھر میں آ جائیں تو گھر میں ان کو عیب اور نقص اور چھوٹے چھوٹے مسائل دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں شکر کی عادت تو ڈالنے کی پریکٹس ہی نہیں کروائی گئی ہے. اصل پریکٹس تو ان کی ہوئی ہے جنہوں نے کربلا میں بھی شکر اور شکر کے سجدے ادا کیے ہیں. یہ پریکٹس شدہ لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے شکر کے ماحول میں. صحیح. اویس بھائی, آپ کا ایک تعلق مذہبی حوالے سے رہا ہے اور آپ نے جو ہے علماء کے ساتھ بہت دفعہ پروگرامز کیے ہیں, تو ہم تھوڑا سا, اور آپ انٹرفیتھ ہارمنی آپس میں نہ صرف مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان بلکہ مختلف مذاہب کے درمیان بھی انٹرفیتھ ہارمنی کے قائل ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو علماء ہیں ہمارے, جو مختلف مذاہب کے یا مسالک کے, ان کے اندر یہ شکر والا ایلیمنٹ موجود ہے اور وہ ایک دوسرے کی بات کو بڑے آرام سے سنتے ہیں, محبت کے ساتھ رہتے ہیں, یا جب آپ ان کے رویے دیکھتے ہیں جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ اس سے کیا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پروگرام میں جو بندہ آتا ہے وہی جمعے کی نماز میں خطبہ دیتا ہے, آپ کے پروگرام میں جو بندہ آتا ہے وہی محرم کی مجلس پڑھتا ہے, آپ کے پروگرام میں جو بندہ آتا ہے وہی ربیع الاول میں جا کے میلاد کی وہ کرتا ہے, تو وہ کیا وہ لوگ جو آپ کے علماء جو آتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اس وقت بالکل قرآن اور جو پروسیجر ہے اس کے اوپر فالو کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں, آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, دراصل میں اس بات کا شاہد ہوں کہ کچھ ہو نہ ہو, لین دین کے معاملات ہوں, فکر سوچ کے معاملات ہوں, وسعت فکری نظری کی بات ہو, سب کچھ ایک طرف, مگر ہاں عالم دین بنسبت عام عوام کے بڑا شاکر ہوتا ہے. اور جتنے علماء جس بھی مکتب فکر کے میرے پاس آئے ہیں, زیادہ تر میں نے یہ شکر کی عادت دیکھی ہے کہ وہ تھوڑے سے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. ہاں مزید کی خواہش تو رکھتے ہیں, ہر انسان رکھتا ہے, مگر دیکھیں نا کسی بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے, خواتین ہوں تو ان کو شاپنگ دلانی پڑتی ہے, آدمی کو گاڑی لگژری گھر دلانا پڑتا ہے, اور اس سے دیگر دوستوں کو اگر خوش کرنا ہو تو دعوتیں باربیکیو پہ کرنی پڑتی ہیں, ان کو باہر ہائی وے پہ لے جانا پڑتا ہے. مولوی تو حلوے پہ راضی ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں علماء کا انٹرفیتھ ہارمنی اور ان تمام معاملات کے اوپر بالکل صحیح اس وقت سمت ہے, اور سب الحمدللہ بہتر چل رہا ہے اس وقت شکر معاملات؟ کی بات تو نہیں, شکر والی بات سے میں نے اتفاق کیا ہے کہ شکر کی کیفیت علماء میں, اور جن کو ہم مولوی کہتے ہیں, ان میں بہت زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے, مدارس میں بچے تھوڑے تھوڑے پیسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھانے والے تھوڑی تھوڑی اجرت لے رہے ہوتے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت زیادہ ہے. اب یہ دوسرا سوال ہے کہ انٹرفیتھ کے معاملات میں کیا پنگے, یہ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے. انٹرفیتھ میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. اکثر مولوی, اکثر علماء, اکثر وہ حضرات جو شعبہ تدریس سے واقف ہیں, علم دین سکھاتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں یا مبلغ ہیں, چاہیے کہ خدا کیا سوچے گا ان کے جملے کے اوپر, ان کے اس ایکشن اور ری ایکشن پہ خدا کے سامنے کیا پیشکش ہوگی, کیا جواب ہوگا, یہ شاید ایلیمنٹ ہونا چاہیے.
ہے, بہت سو میں ہے, مگر زیادہ تر کے دماغ میں یہ ہے کہ میری عوام کیا کہے گی اگر میں نے اس پہ جواب نہیں دیا تو, اگر میں نے اس پہ ریئیکشن نہیں دیا تو عوام کو سوشل کیا میڈیا پہ جواب دوں گا, اگر میں نے اس پہ انگلی نہیں ڈالی, کیڑا نہیں کیا, تو وہ بولیں گے شیخ صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ خاموش ہو گئے, آپ کے سامنے یہ بات ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے, یہ ان کو بھی میرا مشورہ رہتا ہے, اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں سب کو دوں گا کہ للہیت اگر اپنا لینا تو بہت سارے مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں, کہ خدا کیا سوچے گا اور خدا کو کیا جواب دیں گے, یہ تقویٰ کی ایلیمنٹ ہے. اور جس دن آپ کے دماغ میں سیاستدان بن کے یہ آ جائے کہ لوگوں نے کیا کہنا ہے, پھر آپ نے لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے ڈپریس ہو جانا ہے. ہم نے ایسے ٹیلی ویژن اینکر میڈیا کے لوگ دیکھے ہیں جو ڈپریشن میں چلے گئے صرف یہ سوچتے ہوئے, حالانکہ ایک درجے تک تو وہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ لوگوں کا کیا ہوگا, مگر یہ لوگ ہی ہیں جو ان کے ذہن میں حاوی ہو جاتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ جب خدا دور ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ لوگ لے لیتے. صحیح صحیح. میں پھر کوشچن اسی کے بیس پہ رکھنا چاہوں گا, انٹرفیتھ ہارمونی کے اوپر ہی. آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ بھی کیا ہے. ایک بہت سارے لوگ تو ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ سے آتے ہیں اور وہ اس اسکول آف تھاٹ کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, بہت ایکسٹریم ہوتے ہیں, ان کی بات ہم نہیں کرتے. مگر جو ایک نارمل ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جو یونیورسٹی جاتا ہے, جن کو دین اتنی حد تک معلوم ہے کہ بس مسجد میں جانا ہے, نماز پڑھنی ہے اور دیٹس اٹ, ان لوگوں کے لیے یہ بڑا ایک مور ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ایک کشمکش میں پاتے ہیں, جب وہ دینی محافل میں بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر عالم ایک الگ بات کرتا ہے, ہر ایک مولوی الگ قسم کی سوچ لاتا ہے. ان کو بیسٹ مشورہ کیا ہے؟ کون سا ایسا پوائنٹ ہے, بے شک قرآن تو ہے, لیکن کون سا ایسا پوائنٹ واپس جا کے ہے بیک پہ وہ دیکھیں کہ مجھے یہاں سے جو ہے نا وہ ایجوکیشن لے لینی چاہیے, رادر دین کہ بہت سارے ڈسٹارٹیڈ ویوز کو سننے کے. تو ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ان کو میں کہوں گا بچوں, اس ملک کا دوسرا نام ہے. صرف مذہب میں نہیں, ہر شے میں کنفیوژن ہے, ہر شے میں کنفیوژن ہے, چاہے وہ لباس ہو, چاہے وہ کوئی ڈش ہو, چاہے وہ تعلیم ہو. یہ کہتا ہے تو مختصراً یہ ہے کہ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے. اور اگر آپ کو خدا کے ترجمان, اگر خدا نے اپنی فرینچائز کھولی ہوتی اتنی ساری, تو پھر جا کے یہ مسئلے سمجھ میں آتے ہیں. خدا نے آفیشیل فرینچائز جو دی ہے اس سے رابطہ کریں آپ, اور وہ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, وہ بلو ٹک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. وہ جو لوگ ہیں ان سے اگر رابطہ کریں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اگر آپ جائیں گے 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر پہ, ہو سکتا ہے کچھ باتیں وہ آپ کو اچھی بتائیں, مگر اکثر باتوں میں غلطی کوتاہی ہو سکتی. یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ایک پل کے لیے فلاں کے بیانات بڑے اچھے لگتے ہیں, وہ اس کی ویڈیوز واٹس ایپ پہ لگ رہی ہیں, فیس بک پہ چھپ رہی ہیں, اور پھر اچانک سے اس سے اچانک ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے, پھر وہ پچھتاوے میں چلے جاتے ہیں, پھر وہ کسی اور کے لگا رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہی بچہ, میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور بھوجانی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے ملحد ہو گئے, ایتھسٹ ہو گئے. میں جانتا ہوں, اپنے پروگرام میں بھی 2-4 کو بلا چکا ہوں, بہت ساروں کے میں نام لوں گا تو شاید مناسب نہیں ہوگا. اب ان کے ذہن میں خدا نامی کوئی تصور نہیں ہے, اور یہ کارنامہ, یہ نیک کام, یہ عمل صالحات مولویوں نے یا ہمارے معاشرے نے کیا ہے. جس طرح کی کنفیوژن ان کو دی ہے وہ چڑھ گئے, بیزار ہو گئے اس سے. تو بہتر یہ ہے کہ آفیشیل اکاؤنٹ سے رابطہ کر کے خود ذرا دین پہ ریسرچ کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. کم سے کم اتنا تو سمجھیں. دیکھیں بہت لاکھوں کی بات بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بات جن کو سمجھ میں آ جائے ہم کا بیڑا پار ہو جائے. خدا سے بات کرنے کے لیے آپ کو کسی زبان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی زبان بھی نہیں آتی تو اسی زبان میں اس سے بات کریں جس زبان میں آپ پیدا ہوئے تھے, اور آپ کو کوئی زبان نہیں آتی تھی اور آپ نے اس سے مانگا تھا. وہ رونے کی زبان ہے, وہ گریے کی زبان ہے, وہ آنکھوں کو نم کرنے کی زبان ہے. وہ ہی ہے جو اس زبان کو سمجھتا ہے. آپ اس زبان میں بات کر کے دیکھ لیں وہ کیسے آپ کے لیے راستے نکالتا ہے. اگر مولوی کے ذریعے اس نے ہدایت دینی ہوگی, مولوی خود چل کے آپ کے پاس آئے گا, کسی واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے گھوم کر آئے گا, کہیں نہ کہیں کسی مجلس میں, محفل میں آپ کو بلوا لے گا, یا آپ وہاں پہنچ جائیں گے. ہدایت کا انتخاب وہ کرتا ہے, آپ صرف اپنے ذہن کو صاف کرتے ہیں, اپنے ذہن کو صاف کرتے ہیں. اس بات سے تو میں اتفاق کروں گا. کبھی کبھار آپ ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کوئی ایسا میسج آتا ہے یا کوئی ویڈیو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے جو آپ کو اس کا حل بتا دیتی ہے, اور یہ ایٹ ٹائمز ہو رہا ہوتا ہے, ہم خود حیران سے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے سامنے آئی کیسے. اور یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی آپ کو کوئی ایک راستہ اشارہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اشارے دینا چاہتا ہے. اینڈ کی طرف ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ نے ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا جناح کے پاکستان کے نام سے. پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, آج وہ کس سچویشن میں ہے, کیا اس سلسلے میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں, اور اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا تھی آپ کی؟ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستان ایک شخص نے نظریے کے ساتھ بنایا جس کو محمد علی
جناح کہتے ہیں, اور وہ باکردار آدمی تھا اور دور اندیش آدمی تھا, اور اس کی سوچ کی گہرائی آج اس ملک کی بقا کا نام ہے, اور اس کی فکر کی بلندی اس ملک کی اونچی پروازوں کا نام ہے. اگر ہم اس پاکستان کو اس کے نظریات کے مطابق نہیں بنا سکے تو ہم اس پاکستان کو پاکستان نہیں بنا سکے. ہمیں اس میں واحد حل یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان جناح کا پاکستان ہونا چاہیے, اس کے خیال اس کے افکار کے مطابق ہونا چاہیے. جس سلسلے میں ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا نوجوانوں کو, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے جڑے ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت سے جڑے ہوں, کوئی بھی ان کا کام ہو, مگر ایک طور سے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ نظریہ کیا ہے, اس قائد اعظم سے جڑے ہوئے خیالات کا ایک فلسفہ اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے, جس میں ہم نے آئی گیس جو کرنا بہت کچھ چاہیے اس میں تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالا ہے. نظریات کی ایک فہرست بنائی ہے, ایک سرکل بنایا ہے جس میں مختلف شہروں میں سے ٹیمیں بنائی ہیں, 313 لوگوں کو جوڑا ہے, اور اس میں اصول, قواعد, ضوابط اور تنظیم سازی کے سارے خد و پیمان اور ساری خد و خال ان کو بتائیں, سمجھائیں, کوشش کی ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں, ہم سب تعمیر ہوتی ہوئی عمارتیں ہیں, ہمیں ابھی ایسا ہی لینا چاہیے. لہٰذا ہم نے کم سے کم چند بڑے کام کیے جس کو میں آپ کو گنوا کر اپنے اکاؤنٹ میں سے کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بندوں کو کہتے ہیں نا نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تو چند ایک بڑے کاموں میں سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے جس دور میں اس کا آغاز کیا تھا اس وقت شاید قائد اعظم کی شخصیت کو معاذ اللہ اور بدقسمتی سے صرف ایک علامہ اقبال, مطلب وہ ایک سوتا ہوا آدمی سو رہا ہے, ڈریم کر رہا ہے, خواب و خیال میں ڈوبا ہوا ہے, اور اس کی پکچر سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہی از ان سلیپنگ موڈ. یہ ہم نے پریزنٹ کیا تھا معاذ اللہ. اور اسی طرح قائد اعظم کا مطلب یہ کہ کوئی بہت ہی کوئی ایسا انسان جو بس آسمان سے زمین پہ اترا اور اس نے پاکستان دیا, یہ لے اور وہ چلا گیا, جیسے سینٹا کلوز والا خیال ہوتا ہے نا, وہ والا خیال قائد اعظم کا. ہم نے اس انسان کی پریکٹیکل لائف کو انٹروڈیوس کروایا, اور لوگوں میں جو لاشعوری تھی یا پھر اس کو تمسخر لیتے تھے وہ قائد اعظم کو سمجھنے لگے. سیاسی جماعتوں نے قائد اعظم کے پاکستان کا نعرہ لگایا, جناح کے پاکستان کی بات کی, اور ایک حرکت بھی آ گئی, دھڑکن سی آ گئی پاکستان کے دل میں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نوجوان طبقہ قائد اعظم سے جڑا, اس کو اپنے بانی پہ فخر ہوا. وہ نا امید ہو چکا تھا, ان گھٹیا بیزار چپل کے منہ والی شکلوں کو دیکھ کے وہ بیزار ہو گیا تھا کہ یار یہ لوگ اور پاکستان ان کے ہاتھ میں. تو پھر اس کو امید آئی کہ بھائی پاکستان کسی عزیز اور عظیم آدمی نے بنایا تھا, اور اگر یہ ویسا بن جائے تو بہت کامیاب ہوگا. ایٹ لیسٹ امید ہوئی. تو ہم نے اس امید کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ کی کہ جو طبقاتی نظام ہے, خاص طور سے ہم جو بٹے ہوئے ہیں نا, فرقوں میں بھی اور ذاتوں اور پاتوں میں بھی اور نسلوں میں بھی اور زبانوں میں بھی, اور اتنا ہر جگہ میں ہمارے ٹکڑے ہوئے ہیں. ہم تو مشین کا قیمہ ہے نا, جس میں کوئی بچتا بھی نہیں ہے ایک پیس بھی. تو اس قیمے کو ہم نے دوبارہ گوشت بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اس تنظیم میں ہر خطے کا آدمی آ کے جڑ سکتا ہے, اپنا کام, اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, اور کرتا رہا ہے. تو کسی دوسری زبان بولنے والے سے محبت کرنے کے ایلیمنٹس تلاش کرنے والے لوگ چاہیے, اور ایسا ہوا. ہم نے جب بھی اسلام آباد کی طرف گئے, سب مل کے ایک سالانہ ہمارا ہوتا, تو لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ آپ کی اس ٹیم میں پورا پاکستان سمیٹ کر آ گیا ہے, ہر خطے کا آدمی موجود ہے, یا کم سے کم اس بڑے بڑے علاقے سے تعلق رکھنے والا آدمی موجود ہے, جس کی نمائندگی کبھی نہیں ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایک اپنی آرگنائزیشن میں اپنا باپ بن جاتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ آرگنائزیشن میں جتنے لوگ ہیں میرے مداح ہیں, فینز ہیں, فالوورز ہیں, اور یہ ہیں جو میرے لیے نعرے لگائیں گے اور کام کریں گے, کیونکہ میں ان کے اوپر خرچ کروں گا, یا میں ان کو لالچ پہ رکھوں گا, یا ان کو ایوارڈ دوں گا, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ایونٹ کروا کے ان کو میں 2-4 تصویریں دے دوں گا تو ان کا کام ہو جائے گا. ہم نے اس سوچ کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے. کوشش کیا کی ہے, ہر شخص کا ایک کام ہے, اور اس کے بعد اس نے دوسرے کے آگے سپرد کرنا ہے, لیڈرز بنانے ہیں, فینس نہیں بنانے. مجھ سے کوئی رابطہ کرتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں, میں کہتا ہوں فین وین کچھ نہیں ہوتا, یا تو آپ میرے بھائی, یا پھر آپ میرے ساتھ جڑ کے میری سپورٹ کرتے ہیں اور اس ملک کو جناح کا پاکستان بنائیں گے, یا آپ اس ملک میں نفرتیں مٹائیں گے اور محبتیں بڑھائیں گے. تو وہ فینس جمع کرتے کرتے, میں مثال دے رہا ہوں کہ آرگنائزیشنز کھلتی ہیں, ایک انسان تاحیات چیئرمین رہتا ہے اور وہ کبھی نہیں ہٹ پاتا. لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں, آرگنائزیشنز بند ہوتی ہیں, کھلتی ہیں, فنڈز آتے ہیں. آج تک بیرون ملک کسی ملک سے فنڈ نہیں لیا, کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوا کے دیا, کہ یہ اکاؤنٹ کا کام نہیں ہے, یہ ذہن کی اور دل کی اور خلوص کی محنت کا کام ہے. اور تیسرا کام یہ کیا ہم نے کہ جو چیئرمین شپ کی میری پوزیشن تھی, 5 سال اپنے پورے کیے, اپنا ٹینور پورا کیا, اور نیکسٹ ان کمانڈ جو لوگ تھے ان کو ہینڈ اوور کیا. جناح کے پاکستان کا آج ایڈوکیٹ ظہیر میمن صاحب چیئرمین ہے, سینئر وائس چیئرمین ایڈوکیٹ عائشہ صاحبہ ہیں, ڈاکٹر ایلیا وائس چیئرمین ہے, اسی طرح سینٹرل کیبنٹ ہے.
تو وہ تمام نئے لوگ آ گئے. کسی ایک انسان کا کھاتا تھوڑی جس نے اپنے عزت میں سٹار لگاتے رہ رہے ہیں ہمیشہ اور وہ کام کرتا رہے گا. تو یہ ایک خام خیالی بھی ہو سکتی ہے, ایک ناکام کوشش بھی ہو سکتی ہے, مگر ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں کہ کوشش کرنے کی ہمت یا کوشش کرنے سے ہار جانے والوں سے اچھا ہے کہ کوشش کر کے ہار جائے. بالکل بالکل. اویس بھائی بالکل آخری فائنل کوشچن, ایک جوان ہے جس کی عمر 18 سے 35 سال ہے, 30,000 کماتا ہے فار ایگزامپل, کراچی میں رہتا ہے, اس وقت آپ کو سن رہا ہے, آپ اس وقت پاکستان کے حالات جانتے ہیں, وہ آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہے, صرف ایک مشورہ, وہ آپ کیا دیں گے؟ اس کو مشورہ نہیں, اس کو نوکری کی ضرورت ہے, اچھی والی. مشورے اس ملک میں ہر دوسرا آدمی چلتے پھرتے دیتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو جائے 20 لوگ مشورہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کسی کا کچھ خراب نہ ہو تو خراب کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں, مشورے روکتے ہیں. بھائی مجھے تو لگتا ہے اس ملک میں مشوروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے, فضول میں مشورہ دیتے ہیں, پھپھو مشورہ دیتی ہیں, خالہ مشورہ دیتی ہیں, پڑوسی مشورہ دیتا ہے, آس پاس اگر گاڑی میں سے تھوڑا سا دھواں نکلا ہے, ہیٹ اپ ہو جائے پانی, تو 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں مشورہ دینے کے لیے. تو مشورے بہت ہیں, میرا کوئی مشورہ نہیں ہے. ہاں میں اس کو خالی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بہت پہلے اس کی کنڈیشن کو بھانپ لیا تھا اور سوچ کے کچھ کہا تھا کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں, اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں. تو ابھی بہت ساری اپارچونٹیز ہیں, یہ آپ کا لیول نہیں ہے جس پہ آپ ہیں. آپ اگر حکمرانوں نے آپ کا پیسہ دبایا ہے تو ان کا پیٹ چاک کر کے آپ پیسہ نکال لیں, اور اگر آپ نے خود دبایا ہے تو اپنے پیٹ کو چاک کریں اور اپنی محنت کو زیادہ بڑھائیں. پیسہ ویسے ہر چیز نہیں ہوتا, یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے, جتنا ملنا ہے. البتہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی محنت میں کمی آئے. اگر آپ محنت ہی نہیں کرتے, کوشش ہی نہیں کرتے, تو پھر بڑا سوال ہے. اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور نہیں ملتا تو پھر سارے سوال اللہ سے ہیں. اللہ سے آپ سوال کرنا نہیں بھولیں, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اویس بھائی اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو, بہت اچھا لگا. ایک بہت طویل عرصے کے بعد ہم دونوں نے بات کی اور مجھے بہت دل کو اطمینان ہوا, ایک اچھی سی موٹیویشنل ٹاک ملی آپ سے. آپ کا انٹرویو میں آنے کا بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کرتے رہے, بس میری آپ کے لیے ویل وشز ہیں. اینڈ thank you to all the listeners who are watching us, listening us. اگر کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی ہو, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ اویس بھائی, and I will try to answer them. Thank you so much اویس بھائی. Thank you.